علیکم۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں قرآن اسٹڈی کے ساتھ انشاءاللہ۔ آج سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 109 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی انگلش ہے You do not help them by being nice. Here you are arguing on their behalf in this world. Who is going to argue with God on their behalf on the day of resurrection? Who is going to be their advocate? تمہارا اچھا ہونا ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتا، ادھر اس دنیا میں تم ان کی طرف سے بحث کر رہے ہو، کون ہوگا جو ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ سے بحث کرے گا؟ کون ان کی وکالت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہمارا اچھا ہونا ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہم اس کا 2 آیتیں پیچھے جائیں 107 میں، تو اس میں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 107 کے شروع میں حد سے گزر جانے والوں کا دفاع مت کرو۔ پھر وہ آیت نمبر 107 ہے جس میں کہ جن لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کی طرف سے بحث مت کرو، اللہ کسی دھوکہ دینے والے مجرم سے محبت نہیں کرتا۔ سو بیسیکلی یہ اگر سورہ 107 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ایسے لوگوں کا دفاع مت کرو۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کی طرف سے بحث مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف طور پہ 107 میں منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم کسی طریقے سے بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے ان کی طرف سے کوئی بحث کریں۔ یہ صاف طور پہ ہمیں چیز منع ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اور ان کی طرف سے بحث کرے گا، ان کے کریکٹر کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اگر وہ شرک میں ہیں یا اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، بیسیکلی جانوں پہ ظلم کرنے کا جو ہے وہ مطلب جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے یا اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، اللہ کے خلاف چلتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی آ جاتا ہے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے اوپر، کہ ایسے رستہ جو ہے وہ جاتا ہے دوزخ کی طرف۔ تو ایسا انسان جو اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو فالو کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی احکامات پر نہیں چلتا اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس نے کسی اور کی جان پر ظلم نہیں کیا، اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کا دفاع مت کرو یا ایسے لوگوں کی طرف سے بحث مت کرو۔ کہ ہوتا ہے کہ فیملیز میں یا جن سے انسان کے کلوز ریلیٹیوز یا دوست احباب ہوتے ہیں، تو بعض کا انسان ایسا فرما برداری میں ان کو میسج دیتا ہے اور پھر وہ اس کے باوجود اس پہ نہیں چلتے یا ہٹ درمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہی اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تو اسی رستے پہ چلیں گے، تم یہ کون سی خالص اللہ کی عبادت کے احکامات لے کے آئے ہو۔ تو اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں اور پھر کلیئرلی انسان دیکھتا ہے کہ کسی کا کلوز ریلیٹیو ہوگا اور وہ پھر بھی غلط راستے پہ چل رہا ہے، تو اس کو ایسے ان کی طرف سے بحث کرنے کے لیے کہ چلو چھوڑو یار، وہ پھر بھی یار انسان بندہ نائس ہے، بندہ چیریٹی تو کرتا ہے، بندہ کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیتا ہے یا یہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو صاف طور پہ جب انسان کو پتہ ہو کہ یہ رستہ ہی غلط ہے، تو پھر اس کے بارے میں دفاع ہم نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے بحث بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک کمانڈمنٹ بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ اور ہمیں اس پہ بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اگلا جو ورڈ ہے نا، یہ تھوڑا سا 107 میں اگر دیکھیں نا، تو اس آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا، اللہ کسی دھوکہ دینے والے مجرم سے محبت نہیں کرتا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے بہت ہی ہلا دینے والی بات ہے کہ کون ایسا شخص جو اللہ کسی دھوکہ دینے والے مجرم سے محبت نہیں کرتا۔ کیا یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یا پھر اس کو کہہ رہے ہیں جس نے دفاع کیا ایسے شخص کا، کہ جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اس کی طرف سے بحث کرنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا حد سے گزر جانے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، کہ
جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ ان کی طرف سے بحث مت کرو، پھر اگر پھر بھی انسان ان کی طرف سے بحث کرے گا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے، پھر وہ کیا وہ دھوکے والی بات ہو گئی؟ تو یہ بڑی غور و فکر والی باتیں ہیں. تو ہمیں تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کوئی آیت پڑھیں اور جب اس کا مطلب سمجھ آ جائے تو اس کے بعد اپنی طرف سے یہ ہو پوری پوری کوشش ہو کہ ہم اس کو نہ توڑیں، کیونکہ یہ رب العالمین کا حکم ہے. تو ایسے شخص کے لیے اگر کوئی بندہ یہ بھی بولے گا کہ جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا کہ ان کو دفاع کرنے کے لیے کہ بھئی پلیز ایسے، پھر بھی یار بندہ نائس ہے ایسے یہ وہ، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ہم ان کی طرف سے بحث کر رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ امیجن کریں، اس دن تو کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. آپ سورہ معراج سورہ نمبر 70 پڑھ کے دیکھ لیں کہ ایون آپ کے انسان کی فیملی کمیونٹی سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. مطلب اس طرح کی اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس دن. تو اس دن کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ جو قیامت کا دن جو آنے والی ہے، وہ دن آنے والا ہے، وہ سب سے بڑا دن ہے بیسیکلی، کہ وہ اس دن سارے فیصلے ہوں گے. آج کی دنیا میں اگر کسی کو کسی سے دفاع کر کے کوئی بچا بھی لیا ہے، کچھ ہو بھی گیا، تو یہ دنیا تو بہت عارضی ہے. کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے فرسٹ آف آل، کیونکہ فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ نے منع ہی کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ تو جو کرنے والا وہ بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا بیسیکلی. اور قیامت کے دن تو کوئی بھی کسی کا دفاع نہیں کر سکتا. صرف اور صرف جن لوگوں نے اللہ کے حکم پہ لبیک کہا، اللہ کے حکم پہ چلے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، انہی کو ہی کامیابی عطا ہوگی. جس نے اللہ کی نافرمانی کر دی اس کے لیے کامیابی نہیں ہے. یہ صاف طور پہ واضح ہو چکی ہے یہ بات. جس نے بھی اللہ کے حکم کی تکمیل نہیں کی، شرک کیا، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا. کوئی شفا کچھ کام نہیں آئے گی. کوئی کسی کا گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن. اور ہر شخص اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آئے گا. اس دن کوئی کسی کا کوئی وکیل نہیں بنے گا. یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ آج سے انسان سوچتا ہے کہ کسی کی اولاد، پیسہ، کوئی جس انسٹیٹیوٹ کو فالو کرتے تھے ان کے امام، ان کے لیڈرز، کوئی بھی کسی کا کوئی دفاع نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص کہے گا کہ ہم اس کو فالو کرتے تھے، اس کمیونٹی کو فالو کرتے تھے، ان کے لیڈرز، ان کے امام کو فالو کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا، اور ہم ان کی اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان سے سوال اور جواب ہوگا. ہم تو ان کو فالو کر رہے ہیں، وہ اسلام اور ریلیجن کے لیڈر ہیں، ان کو پتہ ہے. ایسی کوئی بھی ایکسکیوز نہیں مانی جائے گی. اور یہ بات سننے میں آتی ہے کئی دفعہ کہ کبھی کسی کو کہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو یہ امام، یہ لیڈرز ہیں، یہ دین کے دین کے لیڈر ہیں، ان کو سب پتہ ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، اگر یہ غلط ہوں گے تو پھر انہی کی پکڑ ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. ہماری بھی پکڑ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ، آنکھیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگوں کے پیچھے چلیں گے، اور پھر انجام دونوں پارٹیز کا ہی برا ہوگا، جنہوں نے فالو کیا ان کا بھی اور جنہوں نے لیڈ کیا ان کا بھی. تو بہت ہی سوچنے سمجھنے والی باتیں، اس پہ انسان کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے. 109 میں اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیا کہ اگر تم ان کی طرف سے بحث کرو گے بھی کہ تمہارا اچھا ہونا ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتا، تو یہ تو بیکار ہے، فائدہ ہونے. فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 107 میں منع ہی کر دیا، اور اگر ہم کریں بھی گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو مطلب ضرورت ہی نہیں ہے فائدہ کرنے کی بیسیکلی. اور ادھر اس دنیا میں اگر ان کی طرف سے بحث کریں تو قیامت کے دن کون ان کی طرف سے بحث کرے گا؟ تو ہم ناٹ اونلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع بھی کر دیا ہے پچھلے آیت نمبر 107 میں صاف طور پہ کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان کی طرف سے بحث کرنے کا. اور انسان سوچے کہ جو شخص اللہ کے حکم کی تکمیل نہیں کرتا، تو اگر ہماری جو ہے، ہمارا پورا جو لگن ہے، ہماری پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. ان سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہم کوئی اور شخص اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا تو ایسے شخص سے آپ اگر اس کا دفاع کریں گے، جو کہ اللہ کا بیسیکلی دشمن بن جاتا ہے، ایسا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلتا، تو کیا آپ ایسے شخص کا دفاع کریں گے جو اللہ کا دشمن ہے بیسیکلی؟ خود سوچنے والی بات ہے.
ہمارے کو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں جن سے بڑی محبت ہوتی ہے، اگر ان کا کوئی دشمن ہو تو کیا ہم جا کے اس کی طرف سے دفاع کریں گے؟ سوچنے والی بات ہے. سو اس کے بعد آیت نمبر 110 پڑھتے ہیں. اینی ون ہو کمٹس ایول اور رانگس ہز سول دین امپلورز گاڈ فار forgiveness will find God forgiving most merciful. جو کوئی برائی کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے پھر اللہ سے معافی کی التجا کرتا ہے، وہ اللہ کو بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہے کہ ایون کہ جس شخص نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے معافی کی التجا کرے اور صاف طور پہ لکھا کہ وہ اللہ کو بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا، تو یہ مطلب یہ ہو کے رہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ مطلب صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پائے گا، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا کہ اس کی مغفرت اس کو ہوگی. بیسکلی اگر آپ دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے پائے گا معاف کرنے والا. تو اگر انسان سوچے کہ کبھی بھی یہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ انسان التجا کرے کہ جب میں واقعی اللہ تعالیٰ میں سے گناہ ہوا، میں شرک میں تھا، میں غلط راستے پہ چلتا رہا، پلیز مجھے معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی اپنی طرف سے پوری لگن لگانی پڑے گی دین کی طرف کہ میں آج سے پھر اللہ کے حکم پہ چلوں. جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جیسے کہہ دی ہے میں اس پہ وقالو سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. سمعنا، سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت کی. یہ ہے اللہ کا اصول جو تعلیمات ہمیں بیسکلی سورہ نمبر 2 سے سب سے جو ایک ویری امپورٹنٹ جو ٹیچنگ ملتی ہے سورہ نمبر 2 کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں جا کے دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ وقالو سمعنا واطعنا. یہ ہے اس کا سینٹر. ایک طرح سے سمجھ لیں کہ کافی جو امپورٹنٹ ٹیچنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، جو کہ لنک کرتی ہے جا کے موسیٰ کی سٹوری سے. جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک بچڑا ذبح کرو، وہ ان کو چاہیے تھا کہ قالو سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کر دی فوراً سے. وہ لگ گئے بحث کرنے میں، کیسا، یہ کون سا رنگ، یہ وہ. تو جب انسان کے پاس ان کے پاس کمپلیٹ ایک حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ جاؤ بچڑا ذبح کر دو، اس میں کون سی کنفیوژن تھی؟ کچھ تھی ہی نہیں. لیکن یہ شیطان کا عمل ہے کہ وہ انسان کو ایسے بہکاتا ہے، ایسے سوالوں میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ سے جا کے بحث کرو. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. جب انہوں نے کوئی حکم دیا اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی انسان یا اس کا کریچر آ کے اس کے خلاف بحث کرے. جب اللہ کا حکم آتا ہے تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بحث کرنا ہی سب سے بڑا پرابلمیٹک ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام ایسے کرو. ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام ایسے کرو، ہاں اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب ایک بات جو سیدھی سادھی سمپل ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، اس کے باوجود اگر ہم انسان تو اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی، اس کے باوجود یہ بحث کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ قالو سمعنا واطعنا والی بات تو نہ ہوئی نا. تو یہاں پہ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کی طرف سے بحث مت کرو، تو بات ختم. بہت ضروری بات ہے. اب دیکھیں ایک کے بعد ایک جو آیت آتی ہے قرآن کے اندر، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ایک کے بعد ایک آیت رب العالمین ہمیں بار بار اس طرف قائل کر رہے ہیں، ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ حقیقت ہے کیا. اب دیکھیں ہر ڈفرینٹ طرح کی آیتیں، ڈفرینٹ طرح کی صورتیں، ڈفرینٹ طرح کے رنگ، لیکن وہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہیں ریالٹی ہے کیا. اب یہاں پہ کس طرح سے ہمیں ریالٹی بتائی جا رہی ہے، بات وہی ہے، لیکن وہ ہمیں قائل کر رہے ہیں کہ صرف خالص رب العالمین کا حکم ہوگا اور صرف انہی کی خالص بات ہوگی، صرف انہی کا ذکر ہوگا، کہ انہی کی صرف حمد و ثنا ہوگی، انہی سے مدد مانگی جائے گی، صرف انہی کی عبادت ہوگی. سو جب ان چیزوں سے بندہ ہٹتا ہے تو پھر یہ کیا مطلب، ماشاءاللہ ان آیتوں کو پڑھ کے بڑا مطلب اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں کنونس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. So anyone who earns a sin earns it to the detriment of his own soul. God is omniscient, most wise. جو کوئی گناہ کماتا ہے وہ اسے اپنی ہی جان کے نقصان کے لیے کماتا ہے. اللہ ہر چیز کا جاننے والا انتہائی دانا ہے. تو یہ تو بیسیکلی ہمیں
100% یہ قرآن سے ملتا ہے کہ کوئی بھی جو شخص گناہ کرے گا تو وہ اپنی ہی جان کا نقصان کرے گا، کسی اور کا نقصان نہیں کرے گا. اسی طرح کہ کوئی شخص کسی کے لیے کوئی اچھا مطلب نیکیاں نہیں کما سکتا. کوئی دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے اس کا جو ہے وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ اس اسٹل امید میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ قرآن خوانی کرانی اور یہ کرائیں اور وہ کرائیں، جس سے وہ اس جو دنیا سے چلا گیا اس کو ثواب ملے گا. وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اور قرآن کا بھی یہ کہ قرآن خوانی کرنے سے یا اس طرح کی کام کرنے سے کوئی، قرآن اس مقصد کے لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب ہمیں صرف اس وقت اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو محلے بھر سے 30-40 لوگ بلا کے اور پھر قرآن کے پورا ختم کر کے اور پھر ان کو کچھ کھانا وانا کھلا دیں. یہ اس لیے قرآن اترا تھا. افسوس کی بات ہے کہ پڑھنے والے بھی اس کو سمجھتے نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور صرف عربی میں پڑھ کے، اور یہ کہیں سے وہ بات نکل گئی کہ ایک لفظ کی 30 نیکیاں ہوتی ہیں، تو بس وہ ہم نیکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے کہ کتنا قرآن پڑھ لیا اور اتنی نیکیاں مل گئیں. وہ جس مقصد کے لیے آیا اس کے اندر ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. رفلی اس کی پیرافرازنگ کر رہا ہوں کہ مشل ہے، ایک بیکن ہے، ایک راستہ ہے جو ہے ہدایت ہے. متقین جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. یہ اس لیے قرآن اترا تھا. جب ہم صلات میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے میں مجھے قائم رکھیے، تو وہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کا راستہ جن پہ آپ کی رحمت ہوئی، آپ کا انعام ہوا. پھر اللہ تعالیٰ اگلی جو سورت فوراً سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ نمبر 2، وہ سٹارٹ ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے دعا کی ہے اس کا ہمیں جواب دیتے ہیں کہ یہ ہے کتاب. تم نے ابھی کہا اہدنا الصراط المستقیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے کتاب، اس کو فالو کرو، یہ تمہاری مشل ہے، یہ تمہارا جی پی ایس ہے، یہ تمہیں لے کے جائے گا. یہ ہدایت بنے گا متقین کے لیے جو اطاعت کرتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سمپل سا سسٹم ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ صرف وہ نیکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور قرآن کی اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، ان سے ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا. مطلب اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں اس کے اندر ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اس کو پڑھ کے اللہ کا دل کو سکون ملتا ہے، اور کیا کیا اس میں چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ وہ بس پڑھ رہے ہیں اور اس کو، اور یہ نہیں پتہ کہ اس میں آگے لکھا گیا. ایون دو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک امام نماز پڑھا رہے تھے، صلات پڑھا رہے تھے وہ جماعت کے ساتھ، تو وہ سورہ یوسف کا واقعہ تھا. تو وہ تو انہوں نے یوزلی یہ الحمدللہ کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ جو سٹوری ہے جہاں پہ وہ ان کا جو وہ کپ تھا وہ چوری ہو جاتا ہے، تو وہ انہوں نے ایسی جگہ پہ جا کے سٹوری کو روکا کہ وہ مطلب بعض ہوتا ہے نا کہ سٹوری کی مطلب جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ پورا پڑھ لیں. تو کیونکہ سورہ یوسف تو بہت بڑی ہے، تو جو واقعہ چل رہا تھا ایٹ لیسٹ وہ واقعہ تو کمپلیٹ کر دیتے کہ اس کے بھائی آئے اور وہ اس کے یوسف کے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئے، تو وہ کب ان کی بیگ میں رکھ دیا گیا، اور پھر اعلان کیا گیا کہ اس کاروان میں ہمارا کب چوری ہو گیا. تو یہ جو سلسلہ، یہ واقعہ جو اس کی کمپلیٹ سٹوری وہاں پہ ہے، وہ اس نے پوری نہیں پڑھی. تو امام صاحب کو کسی نے کہا کہ امام صاحب یہ آپ نے بیچ میں کیوں چھوڑ دی ہے، کم از کم وہ واقعہ تو پورا کمپلیٹ کر لیتے. تو کہتے کون سا کب، کس کا کب چوری ہوا. مطلب امام کو خود نہیں پتا کہ سورہ یوسف کا واقعہ کیا ہے. امیجن دیٹ کہ وہ صرف عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کو امام کو خود نہیں پتا کہ سورہ یوسف کا سٹوری ہے کیا. یہ تو ہے، اور پھر آپ انسان انہی کے پیچھے لگا ہوا ہے. یو نو اچھا، تو 112 پڑھتے ہیں. اینی ون ہو ارنز اے سن دین accuses an innocent person thereof has committed a blasphemy and a gross offense. جو کوئی گناہ کماتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگاتا ہے تو اس نے کفر اور سنگین جرم کا ارتکاب کیا. یہ بہت ہی سیریس بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس has committed a blasphemy and a gross offense. بہت بہت بڑا، لیکن سنگین جرم، بہت بڑا گناہ ہے یہ اس طرح کرنا. کہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں ایسے معاملات کئی دفعہ ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کوئی مطلب کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی مسٹیک کر دی جاب پہ، یا کچھ الٹا سیدھا کام کر دیا، کوئی چوری کر لی سپوز.
اور اس کا الزام لگا دیا کہ فلانے نے چوری کی ہے، اور اس بیچارے کو سزا ہوئی. یہ ناٹ اونلی کہ آپ نے چوری کی، اور انسان سوچے کہ اینڈ آف دا ڈے بندہ بیٹھ کے سوچے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہوا. مے بی اس نے 1 لاکھ روپے کی چوری کی سپوز کریں، اور الزام لگا دیا کسی اور پہ، وہ بیچارے کو بھگتنا پڑا، اور کسی کو پتہ نہیں چلا اصل میں کس نے چوری کی. اور جس نے کی تھی وہ خوش خوش گھوم رہا ہے کہ پیسہ میرے کو مل گیا، مجھ پہ الزام بھی نہیں لگا اور میں بچ بھی گیا. لیکن اصل میں اس کو اندازہ نہیں ہے وہ کتنا بڑا نقصان اٹھا بیٹھا ہے. اس کو اگر اس کو دنیا، اگر وہ آنیسٹلی اگر وہ قرآن بندہ کھول کے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے اور انڈرسٹینڈ کرے، تو وہ اس وقت روتا ہوا بھاگتا ہوا جائے گا اور جا کے اپنی اتھارٹیز کو بتائے گا کہ میں نے کیا تھا، پلیز یہ لو پیسہ لو، مجھے جیل میں ڈالو، اس بیچارے کو چھوڑ دو. اگر اس کو ریئلٹی پتہ چل جائے کہ وہ کتنا بڑا نقصان. اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں کتنے ہی، یا ملک میں دیکھ لیں کتنے ہی لوگ اپنے فائدے کے لیے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. خود اندازہ لیں، ناٹ اونلی الزام لگاتے ہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، دوسروں کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں، دوسروں کی چیزوں پہ، ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ان ساری چیزوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کیا فائدہ کیا ملے گا ان کو، اس دنیا میں ہی وہ چیز ان سے لے لی جاتی ہے. اور وہ جب ان کے اوپر جب کوئی اللہ کا کوئی عذاب آتا ہے بیماری کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت میں، تو پھر وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ آیا کیوں ہے. جو بھی ہم سے برا ہوتا ہے وہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تو یہ ہم نے جو وہ کیا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، اسی راستے پہ گامزن رہتے ہیں. یہ سب سے مطلب افسوسناک بات ہے. مجھے تو وہ اس کی سٹوری بڑی اچھی لگتی ہے. سورہ 18 میں جو 2 گارڈن والا جو قصہ ہے، وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا غرور کرتا ہے کہ اور اکڑ کے چلتا ہے، اور اس کا پھر آپ پڑھ کے دیکھیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے دونوں باغات تباہ کر دیتے ہیں. تو پھر آخر میں وہ افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ یہ مطلب شرک نہیں کرتا اپنی پراپرٹی کو. تو میں اس کی رفلی اسٹوری کی پیرافرازی کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ بندہ زندہ تھا اور اس کے باغات تباہ و برباد ہو گئے، اگر اسی زندہ رہتے ہوئے اس کو یہ خیال آئے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آنیسٹلی، کہ اس کو خیال تو آیا، اسے احساس تو ہوا کہ میں نے کیا کر دیا. اب یہ ہمیں 100% پتہ نہیں کہ یہ اس کو احساس اس کے اس وقت آیا کہ جب اس کی موت سر پہ کھڑی تھی، یا یا اس سے پہلے ہی اس کو یہ احساس ہو گیا جب اس نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا. تو یہ احساس آنا ہی بہت بڑی کامیابی ہے، کہ یہیں سے پھر کامیابی کا رستہ شروع ہوتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو تو احساس تک نہیں ہوتا، وہ پھر اسی رستے پہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ بہت دور نکل جاتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ 113 میں کہ if it were not for God's grace towards you and his mercy, some of them would have misled you. They only misled themselves, and they can never harm you in the least. God has sent down to you the scripture and wisdom, and he has taught you what you never knew. Indeed, God's blessings upon you have been great. اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ تمہیں گمراہ کر دیتے. وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ تمہیں کبھی ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے تم پر کتاب اور رحمت اور حکمت نازل کی ہے، اور اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم کبھی نہیں جانتے تھے. بے شک اللہ کی رحمتیں تم پر بہت عظیم ہیں. جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، مطلب یہ نبی پرافٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان پر بھی اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ لوگ تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں، کہ ایون سیدھے راستے پہ جو چل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا کام صرف یہ کہ ہم اللہ کی طرف اپنے آپ کو سپرد کر دیں، فرما برداری میں اطاعت میں اللہ کو دے دیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بس ہم اس کو عمل کرتے رہیں. تو اس طرح پہ ہم اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت میں رہتے ہیں. اور اگر یہ ان پہ بھی نہ ہوتی تو وہ بھی ان کو گمراہ کر دیتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں. ان کی جو اندر کی نیت ہے وہ کسی کو نقصان، اگر کوئی بندہ اللہ سے خالص مخلص ہے، ایسے لوگوں پر تو شیطان کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. سورہ 7 کے شروع میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ شیطان خود کہتا ہے کہ جو تم آپ کے رائچس لوگ ہوں گے ان پہ میرا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اس کے تھرو ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اور نہ اس کا نہ ہی جو یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کا ہوتا. اور یہ ایسے لوگ
ذرا سا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے کسی جو فرما بردار کو، جو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم پہ چلتا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی، اب یہ پروفٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن جنرلی ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو سبمٹرز اور یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایسی ہی باتیں کی ہیں کہ کہ اللہ تعالیٰ کی فل پروٹیکشن میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، نہ ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے دنیا میں، نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ پچھلی قرآن اسٹڈی میں بھی اس حوالے سے ہم نے کافی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو۔ تو ہمارا کام یہ کہ پوری طریقے سے ہمیں ہو کہ ہماری نیت بالکل مخلص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، صرف انہی کے حکم پہ چلیں اور اپنی نیت صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مخلص رہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیمات دی ہیں ہم ان کو پوری طرح ان پہ عمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے مسٹیکس تو ہوتی ہیں، انسان ہے، لیکن جان بوجھ کے کرنے سے نا پھر انسان وہ نقصان اٹھاتا ہے بہت بری طرح سے۔ تو اپنی طرف سے پوری انسان کوشش کرے۔ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہم پہ یہ کتاب نازل کی ہے، حکمت اور کے ساتھ۔ اگر اس کی آپ پڑھیں کہ God has sent down to you the scripture and wisdom، کہ وزڈم کا جو ہے وہ مطلب سمجھداری، حکمت، آئی مین بہت ہی مطلب براڈ ورڈ ہے وزڈم، اس کے اندر مطلب بندے کو جیسے ایسے کر دیتا ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا انسان بن جاتا ہے وہ، اور انہوں نے یہ اسکرپچر ہمیں دیا ہے اور یہ وزڈم اس کے۔ تو افسوس سے پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ ترجمے کے ساتھ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے قرآن کے اوپر، اور صرف 30 نیکیوں کے پیچھے بس پڑھتے رہتے ہیں اوور اینڈ اوور، مطلب جو اس کے اندر اصل وزڈم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارا، بہت ہی بڑا۔ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ اس حکمت سے اور اس کتاب میں جو علم ہے اس سے ہم محروم ہیں اس وقت، اور انہوں نے ہمیں وہ سکھایا ہے جو ہم نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کتاب نازل کی جبرائیل کے ذریعے، پرافٹ محمد، اور پھر ہم تک سب تک یہ کتاب پہنچائی۔ اگر ہم بھی اس کتاب کو پوری طرح سے اس کے اوپر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ چیزیں سکھائیں گے جو ہم نہیں جانتے تھے۔ بے شک اللہ کی رحمتیں ہیں ہم پر بہت عظیم ہیں، اور ماشاء اللہ پریز گاڈ کے یہ جو پہلے ہم قرآن پڑھتے تھے تو سمپل آیتوں کا مطلب اتنے آرام سے سمجھ میں نہیں آتا تھا، بعض کا تفسیر دیکھنی پڑتی تھی، وہ وزڈم ہی نہیں تھی انسان کے دماغ میں۔ لیکن ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں تبھی آئی ڈونٹ نو ہاؤ دوسرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن جب یہ آیتیں ایک فرما بردار پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ باتیں ایسے ہے کہ جیسے دماغ ایسے سپنج کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پانی گرتا ہے تو وہ اب جذب ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو ان کی دماغ اللہ تعالیٰ ایسے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ میں 17 میں ہے کہ جب تم قرآن الون لے کے لوگوں کو پریچ کرتے ہو تو وہ مطلب غصے میں آ جاتے ہیں، صرف اسی پریز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دماغوں پہ ایسے کور چڑھا دیتے ہیں کہ ان کو کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے کو نہیں لے سکتے، ان کو ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہو۔ جب خالص صرف اللہ کی اور صرف قرآن الون آپ لے کے پریچ کرتے ہو ان کو، تو وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور یہ صرف اسلامی کی بات نہیں ہے، ہر مذہب میں یہی پرابلم ہے، ہر مذہب میں اٹھا کے دیکھیں، خالص صرف اللہ کو لے کے چلیں گے تو وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کی جو پالیسی ہے وہ صرف ہر مذہب میں اس نے لوگوں کو اسی میں لگا دیا ہے۔ اس کو پتہ ہے صاف طور پہ کہ اگر میں انسان کو سے یہ گناہ کروا دوں، مجھے باقی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بھلے ہی کتنا پرہیزگار ہو جائے، کتنا بھی خیرات کرے، لیکن اس سے یہ جرم کروا دوں، میں اس سے شرک کروا دوں، باقی بڑی بڑی پالیٹکس ہوتی ہیں دنیا میں اور بڑے بڑے گیمز کھیلے جاتے ہیں دنیا میں، تو وہ جب بھی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ چیز ایسی جا کے پکڑتے ہیں بیٹھ کے، جب 50 لوگ بیٹھ کے کسی میٹنگ روم میں کوئی ایسی چیز نکالتے ہیں کہ ایون بزنسز بھی دوسرے بزنس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں اگر ہم یہ کر دیں نا باقی چھوڑ دو، اس سے اس بندے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہی شیطان بھی وہی ٹیکٹکس یوز کرتا ہے، وہی حربے ہم پہ آزماتا ہے کہ اس نے پتہ ہے کہ میں نے انسان کو اگر یہاں پہ پھسلا دیا، باقی یہ خیر ہے، باقی یہ بھلے ہاسپٹل بناتا رہے، یہ کرتا رہے، وہ کرتا رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اس کے ساتھ ہم نے کسی کا شریک کر دیا، تو ہماری صلات، ہماری عبادتیں، ہر چیز صرف اور صرف اللہ کا نام، صرف انہی کی عبادت، انہی کا نام، انہی کا ذکر، انہی کا حکم،
جیسے رب العالمین نے کہہ دیا وضو کے 4 سٹیپ ہے سر آنکھوں کے اوپر، دیٹس اٹ، اس سے آگے میں سوال ہی نہیں ہے۔ وقالو سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میرے پیغمبر نبیوں میں مومن کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے آگے ہمیں سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات آسان ہے، ایزی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب ہمارے لیے برابر ہیں، بھلے کوئی کسی کو کتنی زیادہ، کسی کے ہے کہ بعض لوگوں کے فیورٹس ہوتے ہیں نا سپورٹس، جیسے گیمز وغیرہ میں لوگوں کے فیورٹ ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی کا کوئی فیورٹ ہوگا بھی تو بھی اس کو یہ ہوگا کہ میرے رب نے فرما دیا ہے کہ کوئی فرق نہیں، تو میرے لیے سب برابر ہے۔ تو اس طرح کے اور کتنے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کرے گا وہی مسٹیک جو پہلے ہم سے پہلے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوا، جب وہ آئے تھے پہلے تو ان سے لوگ منکر ہو گئے، لیکن وہ جب چلے گئے تو انہی کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور وہ سیم چیز شیطان نے ہمارے ساتھ بھی کی، لیکن ہم ہیں کہ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، ہمیں وہ کیونکہ ہم بھی نہیں دیکھ پاتے، وہ بھی نہیں دیکھ پاتے، ہم کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم ابراہیم اور یہ دوسرے جو پرافٹس ہیں، جب ان کی سٹوری پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ کی سٹوری دیکھ لیں کہ وہ جو فرعون کے پاس سے وہ چلے ہیں، تو ہم کتنا دل میں ہوتا تھا کہ یار فرعون تم لوگ، تمہاری قوم کیا کیا کھاتی ہے، مطلب تمہارے دماغ میں ذرا بھی عقل نہیں ہے، تم دیکھو وہ بندہ صرف خالص اللہ کی بات کرنے کی بول رہا ہے، اور تمہیں وہ اتنے معجزے دکھائے، تم مطلب کیا، تم انسان ہو کیا ہو، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی وہی حرکت کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ ہماری سٹوری پڑھیں، ہم ان سے پہلے سپوز آئے ہوتے اور وہ آج کی قوم آج زندہ ہوتی، وہ ہماری کہانی رہتی، وہ ہمیں بھی سیم کہہ رہے تم لوگ کیسے لوگ ہو یار، تمہارے پاس اللہ نے کھلی کتاب بھیجی، اس میں صاف واضح طور پر باتیں لکھی، پھر بھی تم وہی حرکتیں کر رہے ہو جو تم سے پہلے لوگوں نے کی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کسی اور پہ فنگر اٹھائیں، ہم اپنے اوپر اپنے کردار پہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو پرانے نبیوں اور رسولوں کی جو کہانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی وہ سیم مسٹیک کی تھی، تم بھی وہی مسٹیک کر رہے ہو، اور اب غور کرو اس بات پہ۔ لیکن انسان وہی ہٹ درم ہے نا، کہ وہ جو باغات کی میں نے سٹوری ماشاء اللہ سورہ 18 سے میں ایٹ لیسٹ بندے کو ریئلائز کیا، اس نے ایٹ لیسٹ، ہم تو ریئلائز ہی نہیں کرتے، ہم تو بس دوڑے چلے جا رہے ہیں اسی رستے پہ، بس یہی رستہ صحیح ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ گڈ اباؤٹ their private conferences except for those who advocate charity or righteous works or making peace among the people. Anyone who does this in response to God's teaching, we will grant him a great recompense. ان کی خفیہ مذاکرات میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے سوائے ان کے جو خیرات اور یا نیک کاموں یا لوگوں کے درمیان امن و وکالت کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کی تعلیمات کے جواب میں ایسا کرے گا، ہم اسے ایک عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی جو مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آلریڈی بتا رہے ہیں کہ جو بھی یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا سوائے ان کے جو خیرات یا نیک کاموں یا لوگوں کے درمیان امن و وکالت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ کون ہیں جو کوئی بھی اللہ کی تعلیمات کے جواب میں ایسا کرے گا تو اس کے لیے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کی یہ تعلیمات ہوگی، تو جو کوئی بھی اللہ کی تعلیمات کے جواب میں ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو خفیہ مذاکرات کرتے ہیں اور ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ کیسے مطلب ان کو غلط راستے پہ لے کے آئیں، جیسے ابھی ہم نے اس سے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی غلط راستے پہ لے آئیں، تو یہ ہوتا ہے، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی راستے سے بھٹکا دیں، تو لیکن سوائے ان کے جو خیرات اور نیک کاموں میں یا لوگوں کے درمیان اپنی امن کی وکالت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ایز فار him who oppose the messenger after the guidance has been pointed out to him and follows others than the believers way, we will direct him in the direction he has chosen and commit him to the hell. What a miserable destiny. جہاں تک کہ وہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کی طرف رہنمائی کیے جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستے پر چلتا ہے، ہم اسے اسی راستے کی طرف بھیجیں گے جو اس نے چنا، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، کیا ہی برا مقدر ہے۔ یہ بہت ہی مطلب سوچنے والی آیت ہے یہ 15، کہ ویسے تو مطلب ماشاء اللہ ہر آیت ہی سوچنے والی، لیکن یہاں پہ دیکھیں جہاں تک کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، جب رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واطی اللہ واطی رسول، رسول کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول جو ہے وہ ہوتا ہے میسنجر،
میسنجر کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیغام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی میسنجر جو ہیں وہ فرشتوں کو بھی میسنجر بنا کے بھیجے دنیا میں. اور ایون یہاں تک کہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایز اے ریفر ایز اے میسنجر کہا کہ جب ہمارے میسنجر ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے میسنجر کا ورڈ کہا ہے. کہ تو رسول کا تو کام ہی ہے کہ وہ ایک طرح سے میسنجر کہہ رہا ہے جو کہ پیغام لے کے آگے پیغام کا پہنچا دیتا ہے. وہ پیغام لے کے پہنچانے والے کو پیغمبر کہتے ہیں، میسنجر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں. اور اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ جو دینے والا ہے پیغام اس کو لے کے ایز اٹ از جا کے آگے پہنچا دے. میسنجر کی وہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اندر کوئی چینجنگ کر سکے. یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے باوجود اس لفظ کو ہم نے بہت ہی موڑ توڑ کے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں. وہ پھر اگر وہ بندہ خود چیزیں چینج کر رہا ہے تو وہ پھر رسول نہیں رہ جاتا. تو اس کا سٹیٹس پھر وہ جس نے پیغام بھیجا ہے اس کے ساتھ اس کا پارٹنرشپ میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ رسول نہیں ہے، وہ از ناٹ اے میسنجر اینی مور. اگر کمپنی کسی کوریئر کو کوئی پیغام دیتی ہے کسی ڈاکیے کو، وہ جا کے آگے پہنچا دے، لیکن اگر وہ ان کی ہیڈ آفس کا بندہ ہے جو ان کے ٹاپ میں سے، تو اگر وہ بھی بیچ میں رد و بدل کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ایبسولوٹلی وہ میسنجر نہیں ہوگا. تو یہ اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میسنجرز بھیجتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا. اور اگر وہ میسنجر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی آنیسٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ جو ان کو میسنجر چنتے ہیں وہ جھوٹ ایسے لوگ جھوٹ وغیرہ غلط نہیں کرتے، وہ پیغام کو ویسے ہی آگے پہنچا دیتے ہیں. تو اس رسول نے پیغام لیا اللہ سے اور آگے پہنچا دیا. اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو اس نے رسول کی مخالفت نہیں کی، اس نے اس میسج کو بھیجنے والے کی مخالفت کی. تو بیسیکلی اس نے اللہ کی مخالفت کی، نہ کہ رسول کی. اور جہاں تک جو کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کیے جانے کے بعد اگر اس کو ہمارے پاس تو ہدایت چکی ہے سب، اس کے باوجود اگر ہم جو ہیں اس کو نہ دیکھیں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں نہ قرآن کو نہ سمجھیں، چاہے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، چاہے تو اس کو فالو کر لیں، تو یہ ہماری طرف ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے آ چکی ہے. 1400 سال سے اوپر ہو چکا ہے اس وقت، اور وہ ہدایت قرآن کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہے. اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ پہ چلے گا جو میسنجر کے ذریعے کتاب ہم پہ پہنچی ہے اور ہدایت ہمارے پاس آ چکی ہے. اگر آپ مطلب سینٹینس بائی سینٹینس چلیں، اور مومنوں کا راستہ وہ ہوگا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. جو ہدایت آئی ہے میسنجر کے ذریعے اس کو جو فالو کرے گا وہ مومنوں کا راستہ ہوگا. تو اگر اس کو پورا کمبائن کر کے دیکھیں تو رسول کی طرف سے جو رسول کے ذریعے جو ہدایت بھیجی گئی ہے وہ مومنوں کا راستہ ہے، اور جو کوئی اس کے علاوہ چلے گا ہم اسے اسی راستے پہ بھیج دیں گے. اب یہ جو ہے بہت ہی خوفناک بات ہے، ہم اسے اسی راستے پہ. اگر کسی نے چن لیا قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور ہدایت، قرآن کو چھوڑ کے کچھ اور کتابیں، کچھ اور ٹیچنگس، کہ یہ بھی ہے، جیسے وضو کی ہم سمپل بات کرتے ہیں، وہ بہت ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بات ہے، سمپل سی بات ہے، 2+2=4 والی بات ہے وہ، کہ وضو کے اوپر بات کریں. تو اگر کسی نے اس کو چھوڑ کے کہ رب العالمین نے میسنجر کے ذریعے بھیجا کہ میرے لوگوں کو کہہ دو کہ جب صلاۃ قائم کریں تو یہ 4 سٹیپس کریں، لیکن وہ یہ ہدایت آ گئی، اس نے اس کو چھوڑ کے، مومنوں کا رستہ چھوڑ کے اس نے کوئی اور رستہ چنا، تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. ہم اسے اس رستے پر بھیجیں گے، اسی رستے کی طرف بھیج دیں گے. وہ چیز ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسی خوبصورت بنا دیں گے، وہ ان کو اپنا رستہ بہت اچھا لگے گا. اور یہ یہاں پہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات فرمائی کہ وی اڈورن دیئر ورکس ان دیئر آئیز. میں اس کی رفلی پیرافریز کر رہا ہوں، ان کو اپنے عمل اور اچھے لگیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کھلی چھٹی دی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. جب موت کا وقت آ جائے گا پھر وہ کھلی چھٹی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد بیسیکلی اس کے بعد تو پھر ہر کوئی سبمٹ کرے گا. لیکن یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو اگر ہم نے وہ چھوڑ دیا تو یو نو ہمیں پھر ہم خود نہیں اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو کنٹرول کریں، اس کے بعد پھر ہم ہو سکتا ہے ہمارے سوچنے سمجھنے کی وہ طاقت ہی ختم ہو جائے گا. اگر ہم نے اس سب کے آنے کے بعد بھی وہ کام کیا، ہم اس رستے پہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہمیں ہدایت نظر ہی نہیں آئے گی. یہ بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے اگر ہم سوچیں کہ ہمیں ریالٹی پہ نظر ہی نہیں آئے گی، ہم اور آگے بڑھ جائیں گے اسی رستے میں. کیا
بہت ہی مطلب آنیسٹلی یہ ہم اسے اسی راستے کی طرف بھیجیں گے، یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے. ان کی جو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت، اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں، وہ ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اگر ہم نے اس کو رد کر دیا تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، ہمیں چاہے جو راستہ ہوگا وہ ہمیں بہت ہی خوبصورت لگے گا. اب دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، ہر مذہب میں لوگوں کو اپنی وہ مذہب کی چیزیں سب سے پیاری لگتی ہیں، اور اتنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب لے لیں. جب ان کی وہ عبادت کی شروع ہوتی ہے، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، جب کتنے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں گے چمکتے ہوئے، اور اتنے احترام سے کھڑیں گے، وہ ان کے لیے ہر چیز. اب ہر دوسرا اس کو دیکھے گا، وہ بولے گا یہ تمہارا مذہب غلط ہے، وہ اس کو دیکھے گا تمہارا مذہب غلط ہے، یہ تیسرے کو دیکھے گا تمہارا مذہب غلط ہے. لیکن جو بندہ جو کر رہا ہوگا اس کو اپنا مذہب بہت خوبصورت لگے گا. اور یہ اس آیت کے ذریعے آپ دیکھ لیں کہ وہ چیز ہوتی ہے. جو بندہ جان بوجھ کے گمراہی چوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں کرتے ہیں جو اس نے چنا ہے، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے. کیا ہی مطلب انسان کی سوچ ہی لے لی جاتی ہے اس سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں سوچ دی ہے سمجھنے کی، اب اسی راستے پہ چلو اندھوں کی طرح، اور یہی تمہارا ڈیسٹینی ہے، دوزخ تمہارا. یہ صورتحال ہو سکتی ہے، اس لیے بہت کیئرفل ہو کے چلنا چاہیے. اور پھر یہ ناقابل معافی گناہ جو ہے 116 116 کی ہے کہ God does not forgive idol worship if maintained until death, and he forgives lesser offenses for whomever he wills. Anyone who idolizes any idol beside God has strayed far astray. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اگر مرتے تک برقرار رہے، اور وہ جس کے لیے چاہے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت ہی دور بھٹک گیا. اور 116 کا جو فٹ نوٹ ہے، a simple definition of idolatry, believing that anyone beside God can help you. اور اس کی جو اردو ہے شرک کی آسان تشریح، یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز آپ کی مدد کر سکتی ہے. سو یہ وہ والی بات جو ابھی ارلیئر ماشاء اللہ کر رہے تھے کہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ یہ گناہ انسان سے کروا دو شرک کا، باقی خیر ہے، باقی اور جتنا بھی نیک ہو جائے. یہ ایک چیز جو ہے ناقابل معافی ہے، اور یہ میں اچھی طرح پتہ ہے کہ شرک معاف نہیں ہو سکتا اگر مرتے دم تک برقرار رہا. موت کے واضح ہونے سے پہلے اگر انسان نے معافی مانگ لی تو وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب بہت ہی غفور الرحیم پائے گا. لیکن اگر موت آ گئی اور پھر بھی وہ شرک میں ہی اڑا رہا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، بھلے وہ انسان کتنا ہی نیک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا اس کی معافی ہے ہی نہیں. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جس کے لیے چاہے چھوٹے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا. اب اس پہ بھی غور کریں، وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس پہ بھی اب غور کریں. یہ صاف واضح طور پہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. ہم بس اپنا گریبان جھانک کے دیکھ لیں تو ہمیں اس کا جواب مل جائے گا. مجھے پوائنٹ آؤٹ ماشاء اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے بھی شریک ٹھہرایا، اس سے پہلے قوموں نے بھی شریک ٹھہرایا، ہر قوم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے. تو بیسک بیسٹ آپشن تو یہ ہے کہ انسان بھلے چھوٹے موٹے، مطلب جنرل بات کر رہا ہوں، آبویسلی بندہ جب ہدایت پہ آتا ہے تو مکمل طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا. لیکن اگر جنرل ایز اے بینگ، ایز اے لائک رفلی اندازے سے بندہ بات کرے کہ اگر ایک بندہ شرک نہیں کرتا ہے، وہ چھوٹے موٹے گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے مطلب آخرت میں مغفرت کے دروازے کھل سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ جو بہت ہی نیک ہے، خوب چیریٹی کرتا ہے، ہاسپٹل بنائے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے. اب خود ہی اندازہ لائیں کہ اور شرک کا ہے کہ شرک کی آسان تشریح کی یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی چیز بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے. یہ دیکھیں مطلب مطلب کوئی بھی چیز اگر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یا کہ نعبدو و یا کہ نستعین، کہ آپ ہی صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر ہم نے ہمارا ڈپینڈنس کسی اور پہ ہو گیا اللہ کو چھوڑ کے، مطلب ظاہر سی بات ہے دنیا میں اگر آپ کو سپوز کوئی ہیلپ چاہیے کسی کی، آپ کسی کے پاس جاتے ہو یار مجھے لفٹ چاہیے ایئرپورٹ سے، تو آپ نے بیسیکلی اس سے مدد مانگی. لیکن ہماری جو نیت ہے وہ 100% اللہ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہی اس کو میرے لیے ذریعہ بنایا ہے، سب ذریعہ اللہ نے بنائے. تو یہ اگر انٹینشن ہم نے اللہ کو بھول کے اور کسی اور پہ ڈپینڈ کر دی کہ اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا، تو پھر ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا. انشاءاللہ یہاں پہ 116 تک پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ we have any comments and questions. ماشاءاللہ praise God.
माशाल्लाह, थैंक यू ब्रदर, आपने बड़ा थॉरो स्टडी की है, प्रेज गॉड। माशाल्लाह, प्रेज गॉड। देखें, माशाल्लाह शिर्क आपने बड़ा अच्छी तरह, अल्लाह ताला की आयत भी बड़ी अच्छी तरह उसको वाज़ेह कर रही हैं, और आपने भी डिटेल में बताया है। और हमें शिर्क इतनी छोटी छोटी चीजों में से भी निकल आता है कि दिमाग में, मसलन आपको किसी ने कोई चैरिटी भेज दी, या कोई तोहफा भेज दिया, या कोई क्या, तो क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर अच्छी चीज उनसे वो कर रहे हैं, और हम जो है अंडर बर्डन आ जाए कि वो इस इंसान का एहसान हो गया, तो सब कुछ अल्लाह ताला कर रहे हैं। और छोटी सी भी चीज, मसलन अगर मैं आज ये ना करता तो ये ना होता, वो भी शिर्क है। कि आप किसी और चीज को पावर दे रहे हैं, या अपने आप को पावर दे रहे हैं। तो बहरहाल ये एक प्रैक्टिस है फर्मा बरदारी की, और फर्मा बरदारी या इस्लाम या सबमिशन का सबसे मेन जो जुज है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, वो सभी चीज पे उनका कंट्रोल है, उनकी मर्जी के बगैर। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि एक पत्ता भी नहीं गिर सकता, लेट अलोन कि कोई मर जाए और कहते हैं कि ओहो ये तो इस वजह से हुआ, वो वजह से हुआ, ये होना था, अल्लाह ताला ना चाहते तो ये ना होता। बाकी और चीजें किस वजह से होती हैं वो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन ये ताकत है नहीं किसी में, ना लाइफ की, ना डेथ की, और ना आपके माल और दौलत की, ना बच्चों की, कि आपने डिसाइड किया मैंने 2 बच्चे करने हैं या नहीं करना। नहीं, ये अल्लाह ताला ने डिसाइड किया है, तो आपने कुछ भी नहीं किया इस सिलसिले में। अल्लाह ताला ने कहा जिस सोल को हमने भेजना होता है, जिधर भेजना होता है, बेटी देना होती है या बेटा देना होता है, या जो कुछ भी करना होता है, वो कैलकुलेटेड है, उसका रीजन है बहुत बड़ा पीछे। उन रीजन तक तो हम नहीं पहुंच सकते, मगर हम जो है कम अज कम इस चीज को हर दम तस्लीम करें कि इस्लाम में की एक और तर्जमा भी ऐसे है ना, तस्लीम करना। तो कि सब अल्लाह ताला है, सब कुछ करने वाले अल्लाह ताला है। हमारा काम सिर्फ एक ही एक है इस दुनिया में, वो हमने जब हम तक हिदायत आती है तो हमने सीधा रास्ता चुनना है अल्लाह ताला वाला, या हमने उसको नहीं चुनना। अगर नहीं चुनेंगे तो दूसरा रास्ता ऑटोमेटिकली शैतान का है। बस। अच्छा, ये जो आए थे ना कि यू आर like, so no, you do not help them by being nice, you do not help them being nice. So इसके वाले से पर्सनल एक्सपीरियंस है। शुरू शुरू में जब सबमिटर बने थे तो यही था कि खालिस अल्लाह की इबादत और सिर्फ सिर्फ अल्लाह की इताअत और ये सारी चीज़ें। तो शुरू में जब मैं लोगों को मिलता था, स्पेशली हाँ, जो हेल्थ केयर में जो लग हॉस्पिटल वगैरह में जो लोग बीमार होते थे, तो मैं जब लोगों को काफ़ी ना बाज़ आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ मतलब किसी को बहुत शदीद दर्द है, एक्सीडेंट है, बीमारियों में है मुलविस, और आपको इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि हॉस्पिटल में क्या हाल होता है। तो उस वक़्त मुझे एक बात का ख़्याल बार-बार आता था, वो ये कि जब बाज़ लोगों से मिलना तो वो बहुत ही नाइस होने, बहुत ही फ्रेंडली, लेकिन वो मैं किसी मज़हब को पॉइंट आउट नहीं करूँगा सिंगल, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग, और वो जिस चीज़ को अल्लाह के साथ आइडल बनाते हैं उसको हाथ में पकड़ा हुआ है बड़ी ज़ोर से, और या उसको उसके सिंबल्स लगाए हुए हैं बेड के साथ, और बड़ी ना बहुत ही ज़्यादा अकीदत के साथ, और बहुत ही नाइस लोग कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा बंदा किसी मतलब कीड़े मकोड़े को भी मारेगा। बहुत ही नाइस हार्ट एंड बड़े प्यार से बात करना, हाउ आर यू, दिस एंड दैट, और बहुत ही ना रिस्पेक्टफुल तरीके से। और तो उस वक़्त मुझे बार-बार ये ख़्याल आता था कि इतना नाइस बंदा,
اتنی نائس بندی. اور کیا اللہ تعالیٰ مطلب ہر آیت سورت اسٹارٹ ہوتی ہے سوائے 9 کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ان دا نیم آف گاڈ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل. تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں مرسی 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 کی بات کر رہے ہیں، اور اتنے غفور الرحیم اتنے غفور الرحیم. پھر یہ بعد میں ایک کلیش ہوتا تھا میرے دماغ کے اندر کہ کیا واقعی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے؟ مطلب کیا یہ تو اتنا نائس بندہ ہے، اگر یہ آئیڈل ورشپ کر بھی رہا ہے تو کیا اس وجہ سے اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا؟ یہ کوشچن ابھرتا تھا بار بار. اور پھر میں اس کو اس کوشچن کے خلاف فائٹ ہوتی تھی میری بیسکلی، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ آئیڈل ورشپ کی کوئی معافی ہے ہی نہیں. اور میں باقاعدہ میرے دماغ میں فائٹ ہوتی تھی بیک اینڈ فورتھ کہ اس سوچ کو سائڈ پہ کر دینا کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ بندہ نائس ہے وٹ ایور، اس کا لینا دینا گاڈ سے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، مجھے اس بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. لیکن پھر کبھی کسی سے ملنا بہت، پھر دماغ میں وہی چیزیں چلنی شروع ہو جانی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو کیسے ڈال دیں گے، تو بہت ہی نائس بندہ ہے، کیسے اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. پھر وہی فائٹ چلنی، پھر وہی بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن دماغ میں ہونی. پھر آئین میں آ کے بس استغفار پڑھتے رہنا کہ میں اٹس ناٹ مائی جاب اور اٹس ناٹ مائی تھنکنگ کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ سب علم ان کے پاس ہے. ان کا کوئی ڈیسیجن جیسے موزز کہتے ہیں کہ مائی گاڈ از نیور رانگ. ایک بندہ ان کو کہتا ہے نا کہ فرعون کی قوم میں سے کہ what about the past generation, he said my lord is never wrong. اس کی رفلی پیرافریزنگ کرتا ہوں میں بار بار یہی بات دماغ میں لے گیا، یعنی my lord is never wrong, whatever is happening he knows. سو ان نیگیٹو خیالات کو جھٹکتے رہنا بار بار نا، یہ میری کوشش ہوتی تھی. یہ سلسلہ اتنے عرصے تک چلا کہ میں آلموسٹ لائک بہت ہی بات کو اسٹریسفل ہو جاتا تھا کہ وائی آئی ایم تھنکنگ لائک دس، کہ میں کیوں، میرے دماغ میں ڈیفینسو خیالات کیوں آتی جب قرآن میں صاف، کیا میں قرآن پہ یقین نہیں کرتا جب اللہ تعالیٰ نے صاف بول دیا اٹس ناٹ ایون مائی تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. پھر یقین کر ایک دن عجیب سا خیال آیا کہ ایسے ہی میں کسی ہاسپٹل سے نکلا اور پھر یہی خیالات، وہی کسی بہت ہی کائنڈ سے بندے سے میری ملاقات ہوئی، بہت ہی نائس، ون آف دا نائسسٹ لائک پیپل. اینڈ پھر یہ خیال دماغ میں چلنے شروع ہو گئے. اب مجھے ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہے میں کہاں پہ تھا، کیونکہ وہ بات ایسی ہوئی کہ نا آئی جسٹ ریمبر دا پلیس اینڈ دا روڈ دیٹ آئی واز آن. پھر یہ فائٹنگ دماغ میں چلنی شروع ہو گئی. تو اس وقت ایک خیال، ایک کہنا چاہیے مطلب ایک اسٹیٹمنٹ جیسے دماغ میں آتی نا، وہ دماغ میں آئی کہ وہ تھی اس کی ایگزیکٹ انگلش ورڈ میں دماغ میں آئی کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیل بیکاز آف دیئر دس آئیڈل ورشپ. کہ انسان جو دوزخ میں جا رہا ہے وہ صرف اس اپنی آئیڈل ورشپ کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، انسان دوزخ میں جا رہا ہے اپنی پاسٹ لائف کی آئیڈل ورشپ کی وجہ سے. کہ جس اسپریچول ورلڈ میں رہتے ہوئے ہم نے جو اللہ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کو نہیں ہولڈ کیا تھا، ہماری ججمنٹ آلریڈی بن چکی تھی کہ وی آر آل سپوز ٹو گو ٹو ہیل. اٹ واز گاڈز مرسی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ہماری. تو جو ہمارے لیے جو پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دی تھی وہ تو آلریڈی ہماری پرانی جو غلطی تھی اس کی وجہ سے دوزخ تھی. دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، مرسی، انہوں نے ایک اور چانس دیا. تم جو اتنے لوگوں کو اتنا فرینڈلی سمجھ رہے ہو، if they are really nice people then they should be nice to God at the first place. Technically we think, کوئی شخص بہت نائس ہے لیکن اپنی ماں کی بےزتی کرتا رہتا ہے، کیا آپ اس شخص کو یہ بولو گے بھائی تم دنیا بھر سے اتنے نائس ہو لیکن اپنی ماں کی بےزتی کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو اپنی ماں کے ساتھ نائس ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو God is our Lord and Creator, He's far above our parents, so infinite times better than our parents. So if you think they are nice، اب یہ باقاعدہ میری طرف سے آپ سمجھ لیں کوئی ایڈوکیٹ آ کے میری طرف سے فائٹ کر رہا ہے میرے دماغ میں کہ if you think they are nice then they should have been nice with God at the first place, to obey him and respect him and do not insult the God. کہ اللہ تعالیٰ کی آپ بےزتی نہیں کرو بھائی ان کے کسی اور لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑا کر کے، وہ تو اتنی ہائیسٹ اینٹیٹی ہے، ان کی تو عقیدت میں ہم سجدے کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں، وہ تو ان کی مرضی ہے کہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے سجدہ کریں، تو ان کے ساتھ آپ نے کسی اور کو کھڑا کر دیا، یہ تو آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہو. تو اف یو تھنک کہ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں کیوں ڈالیں گے، تو سب سے پہلے تو ان کو اللہ کے ساتھ، گاڈ کے ساتھ نائس ہونا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ دوزخ میں لوگ ڈالیں گے اس وجہ سے نہیں، یہ آلریڈی غلطی ہو چکی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا چاہتے ہیں. اس کے باوجود انسان جو ہے وہ دنیا سے نائس ہے لیکن اللہ کے ساتھ نائس نہیں ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر دس that personal story that literally shook me in the beginning part of my submission. MashaAllah, praise God.
माशाल्लाह। क्योंकि देखिए ये तो आखिरी चांस है हमारा जो है ना, अल्लाह ताला ने दिया है। अगर वो चाह गफूर रहीम है तो चांस दिया है, वरना तो ये जैसे होते हैं ना मैनु सोल, ये वो सोल्स थी जिन्होंने जिनके अंदर एक फ्लॉ आ गया खुद खुद अपनी चॉइस से। तो जब आप देखें कि अल्लाह ताला के होते हुए उनके किंगडम में, उनको देखते हुए, उनकी तमाम पावर्स को देखते हुए, अगर ये फ्लॉ आता है तो जाहिर है कि वो सोल वहां पे रह नहीं सकती है। अम, कोई अल्लाह ताला का ऐसा सिस्टम है कि अल्लाह ताला की किंगडम में सिर्फ परफेक्शन ही हो सकती है और कुछ अलाउड नहीं। तो इसीलिए जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान में कि कुछ सोल्स को वहां पे प्योरीफाई किया जाएगा, कुछ पर्गिटोरी में भी या पहले, तो 100% में भी प्योरीफाई ना हो सके सोल, लेकिन वो इतनी फ्लॉड सोल है और फिर यहाँ के इस इतने लंबे चांस को भी वो अवेल ना कर सके और ना डिसीजन बना सके, तो फिर वो जा ही नहीं सकती अल्लाह ताला की किंगडम में। वो अल्लाह ताला का तो इसमें उन्होंने सारा कुछ कर दिया, यहाँ पे चांस भी दे दिया और उसको वो अवेल ना कर सके। इसी तरह फिर अल्लाह ताला बहुत से लोग अंडर द एज ऑफ 40, वो एक और ग्रेस पीरियड अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि बहुत से लोग को अल्लाह ताला को पता है कि ये क्योंकि कोई एनवायरनमेंट ऐसी है या जो भी है, उनको वो उनकी सोल डिजर्व करती है कि वो एटलीस्ट लोअर हेवन में जाएं, क्योंकि आगे शायद वो उनको चांस ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला को उनको जाहिर है पता होता है। अब उनमें से कोई ऐसे बुरे बुरे लोग भी हैं बज़ाहिर, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये अब उसका उलट है। आप तो कहते हैं ना, कह रहे हैं कि कोई इतना नाइस है या कोई इतना चैरिटेबल है या जो भी है, दे आर सो काइंड टू पीपल एंड एवरीथिंग, लेकिन वो आइडल वर्शिपर्स हैं और उनकी जो है समझ नहीं आती वो कैसे। सेम थिंग कुछ लोगों का दिमाग ये नहीं मानता कि जो ग्रेस पीरियड है टिल द एज ऑफ 40, वो उसका क्या रोल है। तो इतने लोग, इतने बच्चे अंडर द एज ऑफ 40 जो है ना वो चले जाते हैं इस दुनिया से, और कोई लोग ऐसे बज़ाहिर लगता है कि ओह ये तो इतने रॉटन है, फिल्थ में रह रहे हैं सिंस के, लेकिन अल्लाह ताला मर्सीफुल है, उनको पता है कि क्यों, यू नो अभी तो उसका, जैसे कि आपने बड़ा एक मजे की बात बताई थी, इंफॉर्मेशन दी थी कि जो फ्रंटल लोब है ये 40 साल की उम्र तक डेवलप ही नहीं होती। सुभान अल्लाह। तो नहीं इसी नहीं, तरह वो टीनेज क्या, तक, 20 तक, लाइक अच्छा अच्छा टीनेजर अच्छा, तक नहीं था। तीन टीनेजर एक के तक। बाद वो डेवलप होना शुरू होता है हाँ हाँ, देखे ना फ्रंटल वो लोब। वहां तक तो ऐसे कोई जो है ना, आप एनालाइज नहीं करते, चीजें हम्म। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाती, हाँ। बहुत छोटी छोटी चीजें उनको परेशान कर देती हैं। टीनेजर्स को इंतहाई जज्बाती, कोई विजडम नहीं आया होता। हम्म। तो इसी तरह हमें हमारे तो हाँ, बहुत अकल छोटी है। बहरहाल अल्लाह ताला जानते हैं कि किसको रिडेम्पशन की जरूरत है। बहरहाल माशाल्लाह। बाकी उनका टेस्ट अब बड़े बड़े लेवल पे लोगों को माल और दौलत से अल्लाह ताला ने नवाजा, किंगशिप अता फरमाई, बड़े बड़े पावर स्टेटस दिए, रुतबे दिए, और वो उनके टेस्ट देखें, बज़ाहिर इस दुनिया में लगता है दे गॉट एवरीथिंग, लेकिन सोचें कि उनका टेस्ट किस स्केल का होगा कि फिर वो अल्लाह ताला को मगर ना पहचान सके और उनके उनके एट्रीब्यूट्स को, और उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। हमें बहुत सारे मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट्स देख लें या कोई और हेड ऑफ स्टेट्स देख लें, चाहे क्रिश्चियन हैं, जूस हैं, सो कॉल्ड रिलीजन, अब तो इररेलेवेंट लगता है, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त किंग ऑफ केओस जो है, वो जो शैतान है, वो दुनिया को रूल कर रहा है, मेजॉरिटी उसने क्लेम कर ली है।
اور کرتا چلا جا رہا ہے. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میسنجر نے جیسے اللہ تعالیٰ نے minority of the minority will make it to heaven. Majority of the people are destined for hell. Majority of those who believe in God do not do so without committing idol worship. تو سوچے کہ وہ کتنا تھوڑا پھر رہ گیا. ہاں، اس بات کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ لائف کتنی چھوٹی ہے. مطلب انسان دیکھتا نہیں اب کہ عمر کے کس حصے میں گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے آگے والے لوگ جا چکے ہیں دنیا سے. پھر ہمارا نمبر بھی کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور دنیا کے پیچھے ایسے پاگلوں کی طرح انسان بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے، اس کو اندازہ نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں. اور یہاں سے فیملی گئی شادی اٹینڈ کرنے، تو ان کی جو والدہ تھی وہاں پہ شادی کے دوران ان کی کومے میں چل گئی، 2 دن بعد ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو گئی. یہ لائف ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہیں کہ اس کا نمبر لکھا ہو. اور پھر بھی انسان بس دنیا ہی میں پڑا ہوا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی بار وعدہ کر رہے ہیں کہ تم میری طرف آؤ تو تمہیں ہر چیز کا اطمینان ہوگا، لیکن اس کو چھوڑ کے وہ دنیاوی اطمینان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس کو جہاں پہ اس کو اطمینان ملتا بھی نہیں ہے، اور جو خوشی ملتی بھی ہے وہ بھی اتنی عارضی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کو اتنی بڑی قیمت دینی پڑتی ہے اس خوشی کو پانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو مفت میں ہے وہ خوشی، لیکن انسان پھر بھی اتنا غفلت میں ہے. Praise God. تو یہ بڑے بڑے کنٹریز کے جو بڑے بڑے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز، اور یہ بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے تو بہت مطلب عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ مطلب اب میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ خود ہی دیکھ لیں جو ٹاپ کا ملک دنیا کے پریزیڈنٹ ہیں. اب آپ 10-15 سال پہلے ان کو دیکھیں، اب دیکھیں ان کے چہرے پہ جھریاں آ چکی ہیں، چلا نہیں جاتا، ڈگمگاتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ دیکھ لو، اس کے اوپر مطلب بڑھاپے کی آخری لمٹ تک پہنچے ہوئے ہیں. کیا مطلب انسان کو پھر بھی نہیں خیال آتا کہ میں اور کتنے دن زندہ رہ لوں گا، اور کتنے دن میری زندگی چل جائے گی. پھر بھی وہ ہم سے کتنے پچھلے لوگ آئے اور چلے گئے. ہر 100 سال میں کتنی جنریشنس گزر جاتی ہیں. اور وہ کہیں پہ میں نے وہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر دیکھی تھی 18 سم تھنگ کی، تو ان کو تصویر کو دیکھا، یہ سارے لوگ مرے ہوئے ہیں اس وقت، کوئی بھی زندہ نہیں ہے. وہ تو 18 کی سینچری کی ہوگی. اگر ارلی 1900 کی بھی دیکھ لیں تو کوئی تصویر اٹھا کے دیکھ لیں، سب دنیا سے جا چکے ہیں اس وقت. ہمارا جو ٹائم اس وقت ہے، اگلے 10-15-20-30-40-50-100 سال ایک دم سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے، ہم لوگ ہسٹری بن جائیں گے. کیا کیا فائدہ ہوا جو دنیا میں اتنی بھاگ دوڑ کرنے کا، لیکن اگر اللہ کے پیچھے نہیں لگے، اللہ کے راستے پہ نہیں چلے، تو سب بیکار ہے. بیکار کیا، الٹا نقصان ہے. مطلب اگر جنت میں نہیں جا سکے تو یہ نہیں ہوا کہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں، کوئی بچوں کو کہتے ہیں پڑھ لکھ لو کچھ بن جاؤ، تو اور نہ پڑھا لے پھر بھی انسان کم از کم کہیں نہ کہیں کچھ کام کر لیتا ہے. لیکن اگر اللہ کی حکم پہ نہ چلے تو یا دوزخ یا جنت، دیٹس اٹ. اور کچھ اور کوئی تیسری آپشن ہی نہیں ہے. Praise God. انشاءاللہ کوئی اور کامنٹ نہیں ہے تو آج میں پھر کام کر لیں یہاں پہ. جی انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ نیکسٹ کانسٹی سیٹرڈے، ہفتے کے دن، وہی 7:30 بجے نیو یارک ٹائم. السلام السلام علیکم. علیکم. السلام علیکم.